باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، تم پر برابری فرض کی گئی ہے، فی القتل مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس جسے معاف کیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کوئی چیز، فاتباع بالمعروف فاتباع تو مطالبہ کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء الیہ اور اس کی طرف ادائیگی ہے، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک تخفیف یہ آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی ہے، فمن اعتدی پس جس شخص نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ یعنی آپس میں خون ریزی سے بچ جاؤ۔ قرآن پاک کا چوتھا وہ مقام جہاں بالخصوص اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، اللہ نے اپنی ذات سے محبت کرنے والے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، جس میں دنیا کے اندر امن و سکون قائم کرنے کا ایک نظام دیا گیا ہے، اور وہ ہے قصاص۔ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص اس کا لفظی معنی ہے مماثلت اور برابری، یعنی جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی اس کے بارے میں وضاحت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا یعنی اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو، اتنی ہی سزا لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قصاص قتل کرنے کو اور زخم لگانے کی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں مساوات اور برابری کی رعایت ممکن ہو۔ پھر قتل، یہ قصاص کس قتل پر آئے گا؟ تو قتل سے مراد قتل عمد ہے۔ قتل عمد وہ قتل ہے کہ ارادے سے جان بوجھ کر کسی کو آلہ قتل سے قتل کیا جائے۔ آلہ قتل یعنی پسٹل یا رائفل یا کوئی مارنے والی چیز، یا ایسا لوہا جو دھاری دار ہو جس کے ذریعے گوشت کو کاٹا جا سکے، اس کے ذریعے جان بوجھ کر کسی کو اگر کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب قتل عمد کے اندر ہوگا کیا؟ تو پھر اس میں آزاد آدمی کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام نے آزاد کو قتل کیا تو کیا آزاد کے بدلے غلام قتل نہیں کیا جائے گا؟ یا اگر ایک آزاد آدمی نے غلام کو قتل کیا تو کیا غلام کے بدلے آزاد نہیں قتل کیا جائے گا؟ یا ایک عورت نے اگر مرد کو قتل کیا تو کیا مرد کے بدلے عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ یا مرد نے عورت کو قتل کیا تو کیا عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے اس آیت میں بالکل تو بالیقین قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت مبارکہ جس پیرائے میں نازل ہوئی، دراصل اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی، دونوں کے بہت سے آدمی آزاد بھی اور غلام بھی، اور عورتیں بھی قتل ہوئیں۔ ابھی ان کا آپس کے اندر یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی، دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی،
تو ایک قبیلہ کہنے لگا میں تو بڑی قوت اور شوکت والا ہوں، اس لیے اس وقت تک ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کا آزاد قتل نہ ہو، ہمارے آزاد کے بدلے میں ان کے 2 آزاد قتل نہ ہو، ہماری عورت کے بدلے میں ان کا مرد قتل نہ ہو۔ تو اس جاہلانہ ظالمانہ مطالبے کا رد اس آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ مقصد آیت مبارکہ کا یہ ہے قاتل کو ہی مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والا غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا۔ کبھی بھی غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرنا یہ ظلم ہے، یا اگر ایک آزاد نے قتل کیا ہے تو اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد کے بدلے میں 2 بے قصور آزادوں کو قتل کرنا یہ ظلم ہے۔ اگر قاتل عورت ہے تو اس قصاص کے بدلے اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قطعاً نہیں کہ تمہاری عورت قتل ہو، قتل کرنے والی چاہے عورت ہے تم اس کے بدلے میں مرد کو قتل کرو، یہ تو ظلم ہے، اور اسلام ایسے ظلم کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا اس آیت میں مطلوب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا غلام ہو، چاہے وہ فقیر ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ اونچے قبیلے کا ہو یا ادنا قبیلے کا ہو۔ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک عورت کو قتل کیا گیا تو بدلے میں ان دوسرے قبیلے کی عورت ہی قتل ہوگی، نہیں، قتل کرنے والا چاہے مرد ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اب قتل کے حوالے سے یاد رکھیں قتل عمد، اس میں شریعت نے اہل ایمان کو 3 اختیار دیے، پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہودیوں کے ہاں قتل کے اندر صرف اور صرف قصاص ہی تھا، انہیں معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا، جبکہ عیسائیوں کے اندر قتل عمد میں صرف اور صرف دیت اور خون بہا ہی لیا جا سکتا تھا، انہیں قتل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن دین اسلام میں 3 اختیار دیے گئے، جس کو یہاں سے بیان کیا گیا، فمن عفی لہ، پس جسے معاف کیا گیا، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کوئی چیز، فاتباع، تو وہ مطالبہ کرے، وہ پیروی کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی اگر کسی وارث نے معاف کرنا ہے تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو قصاص بھی لے سکتا ہے، اگر وہ دیت اور خون بہا لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، یعنی قصاص لینے کا اختیار 1۔ نمبر 2، بالکل بغیر پیسوں کے معاف کرنے کا اختیار۔ نمبر 3، یا دیت اور خون بہا لینے کا، یعنی کہیں جی ہمیں دیت دے دی جائے، اور یا یہ کہیں ہمیں اتنا مال دے دیا جائے، کسی مال کے اوپر صلح کر لیں، تو یہ تینوں صورتیں اسلام کے اندر ممکن ہیں۔ اب اگر کوئی ایک وارث بھی معاف کر دے گا تو قصاص کا حکم ختم ہو جائے گا۔ مثلا جو بندہ قتل ہوا اس کے وارثوں میں صرف اس کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں نے اپنا حق اگر معاف کر دیا تو اب قاتل کے اوپر کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ اگر انہوں نے پورا معاف کر دیا تو پھر بالکل کسی قسم کا مطالبہ نہیں، لیکن 2 بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا، دوسرے نے معاف نہیں کیا، تو ایک کے معاف کرنے سے قصاص والی سزا اس سے قاتل بری ہو جائے گا، لیکن جس نے معاف نہیں کیا اسے آدھی دیت، آدھا خون بہا وہ دلایا جائے گا۔ اب دیت کیا چیز ہے؟ تو شریعت کے اندر دیت 100 اونٹ ہے، یا 1000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یا 10,000 درہم، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ اور آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے یہ چاندی کتنی بنتی ہے؟ 1 درہم میں 3.5 ماشے چاندی ہوتی ہے۔ اب 3.5 ماشے اور 10,000 درہم، تو پوری دیت بنے گی 2,916 تولے 8 ماشے چاندی۔ یہ قاتل کو چونکہ ایک بیٹے نے معاف کر دیا ہے تو وہ آدھی دیت دوسرے بیٹے کو ادا کرے گا۔ جیسے اگر مکمل معافی نہ ہو تو آدھی جتنی معافی ہوئی ہے اتنے تو پیسے معاف ہو گئے، جتنی معافی نہیں ہوئی ان کو دیت اور خون بہا دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ آپس میں کسی مال پر صلح کر لیں، وہ کہ جی مجھے 5 ایکڑ زمین دے دو یا 1 مربع زمین دے دو، کسی مال پر صلح کر لیں تب بھی قصاص ختم ہو جاتا ہے۔ اب کتنے مال پہ صلح کرنی، کیسے کرنی، اس کی ایک تفصیل ہے۔ پھر اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جو بندہ قتل ہوا ہے
تو اس کے قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق کس کا ہے؟ کون مطالبہ کر سکتا ہے اور کون معاف کر سکتا ہے؟ تو مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں، شرعی وارث یعنی وراثت کے باب میں جو وارث بنتے ہیں، وراثت کے حقدار بنتے ہیں، انہی کو شرعی وارث کہا جاتا ہے۔ تو مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں، قصاص کے مطالبے کا انہی کا حق ہے۔ معاف کر کے دیت لینا یا کسی پیسوں کے اوپر صلح کرنا، یہ بھی انہی کا حق ہے۔ اگر سارے اتفاق کریں قصاص لینے پر تو یہ قصاص کا مطالبہ ظلم نہیں ہے، شریعت کا دیا ہوا حق ہے۔ جیسے چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو قتل کیا۔ اب جو مقتول تھا، قتل ہونے والا نوجوان تھا، اس کے باپ نے قاتل اور اس کے ورثہ سے قصاص کا مطالبہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے بدلے میں تمہارے بیٹے کو، جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا، قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو قاتل کے خاندان، وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا ماں باپ، انہوں نے ہر قسم کے مال و دولت کی آفر کروائی، حتیٰ کہ پوری برادری نے آ کر اپنی پگڑیاں اس باپ کے قدموں میں رکھیں۔ اب اس وقت میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کمنٹس دینے والے کیا کہہ رہے ہیں، یار یہ کتنا ظالم ہے، اسے مان جانا چاہیے، دیکھنے رہے اکلوتا بیٹا، ماں کتنی رو رہی۔ تو یہ ظالم کہنے والے خود ظالم ہیں۔ قصاص کا حق شریعت نے اسے دیا، وہ معاف نہیں کرنا چاہتا، تب بھی وہ حق بجانب ہے، وہ ظلم نہیں کر رہا۔ اسے ظالم کہنے والا خود ظالم ہے، تو اس نے قصاص لیا، اس کو حق تھا۔ اب قصاص کا مطالبہ ورثہ سارے کریں تو پھر قصاص کا حق ہے، لیکن وارثوں میں سے، شرعی وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اپنا حق معاف کر دے تو قصاص کا حکم ختم ہو جائے گا اور معاملہ دیت کی طرف چلا جائے گا کہ اب اس مقتول کی دیت لی جائے، خون بہا۔ جس وارث نے معاف بالکل کر دیا، اس کا معاملہ تو بری ہو گیا، دوسرے وارثوں کو ان کے حصے کے بقدر، یعنی وراثت میں جتنا حصہ ان کا آتا ہے اس کے بقدر سب وارثوں میں دیت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، یہ قصاص جو ہے شریعت نے حق تو دیا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ اور حکومت کا کام ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے جی اب میں قصاص لے سکتا ہوں، خود ہی جا کے قاتل کو مار ڈالے، تو یہ شرعاً ممنوع ہے، بلکہ اسلامی حکومت سے اس کا مطالبہ کرے، کیونکہ قصاص کے بڑے مسائل، بڑے معاملات ایسے ہو سکتا ہے قصاص لاگو ہی نہ ہوتا ہو اور یہ گناہ کر بیٹھے، تو حکومت سے مطالبہ کر کے اس کے ذریعے سے یہ اپنے قصاص کا مطالبہ کرے، خود جا کے اس بندے کو قتل نہ کرے۔ اب فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہوا، اب دوسرے ورثہ کو اس نے دیت دینی ہے، تو اب دوسرے ورثہ قاتل اور اس کے ورثہ سے دیت کا کیسے مطالبہ کرے؟ تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے فاتباع بالمعروف، معروف یعنی دستور کے مطابق، اتباع یعنی مطالبہ کرنا ہے، یعنی ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہو جائے، احسن انداز میں مطالبہ کریں۔ اور قاتل اور اس کے ورثہ نے ادائیگی کرنی ہے تو انہیں بھی حکم دیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ قاتل اور اس کے ورثہ اچھے طریقے سے ادا کریں، پیسے ہونے کے باوجود ٹال مٹول سے گریز کریں۔ اب شریعت نے قصاص، دیت اور مال پر صلح یا بالکل معافی، یہ جو تمہیں اختیار دیے ہیں، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی ہے۔ تم صرف قصاص لینے میں جکڑے ہوئے نہیں، معاف کرنے میں بھی جکڑے ہوئے نہیں، بلکہ شریعت نے کہا بالکل معاف کر دو، دیت لے لو، قصاص لے لو، تمہاری مرضی ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی خصوصی مہربانی ہے۔ اب اس حکم کے واضح ہو جانے کے بعد فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، زیادتی کیا ہے؟ پہلے تو معاف کر دیا، اب جب معاف کر دیا تو اس کے بعد موقع دیکھ کر قاتل کو قتل کر دیا، یہ زیادتی ہے۔ یا تو معاف ہی نہ کرتا، قصاص کا مطالبہ کرتا، معاف کرنے کے بعد قتل کرنا زیادتی، یا اپنا ایک بندہ مرا بدلے میں دو مار دینا، یہ بھی زیادتی ہے۔ یا ان سے جو چیز کا تم نے مطالبہ کیا، اگر پیسوں کا مطالبہ اور دیت کا مطالبہ کیا تو وہی لیا جائے، اس کے ساتھ دیت بھی لے لی، قتل بھی کر دیا، یہ بھی زیادتی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جو زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ جو قصاص کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، لیکن یہ خطاب عقل مندوں کے ہے، الباب لب کی جمع ہے، اولی کا معنی والے، اے عقل والو،
تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، بالیقین زندگی ہے۔ جب قصاصاً ایک بندے کو قتل کیا جائے گا تو سارے لوگ ڈر جائیں گے دوسروں کو قتل کرنے سے، انہیں پتہ ہوگا اگر ہم نے قتل کیا تو بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، تو لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی اور معاشرے میں زندگی قائم رہ جائے گی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم خون خرابے اور خون ریزی سے بچ جاؤ۔